السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ کتاب الطہارت باب الوضو۔ اب بران شیریں ارکان وضو کے بیان میں اب یہاں پہ مسئلہ ہے۔ مصلی مولوی محمد ظفر الدین صاحب بہاری قادری صاحب، وضو میں کتنے فرائض اعتقادی اور کتنے فرائض عملی اور کتنے واجب اعتقادی اور کتنے واجب عملی ہیں، اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے، مدلل ارشاد ہو۔ اب اس کا جواب لکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فضل ترین جزا عطا فرمائے جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو عطا فرمائی۔ الجواب: اے اللہ، تیرے لیے فرض لازم کے طور پر حمد ہے۔ ایمان کے سب سے افضل رکن پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرما۔ سائل فاضل خدا تمہیں علم نفع بخشے، یہ ایسا سوال ہے کہ جس کی ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے خدا اپنی توفیق سے نوازے، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص فرماتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں، اذان درج ذیل چیزوں کو شامل ہے۔ ظن غالب اور راجح رائے جو فقہی مسائل کے اندر یقین میں شامل ہے۔ یقین بمعنی عام، تین یقین بمعنی اخص، یہ دونوں باب عقائد میں معتبر ہوتے ہیں۔ جب ہمیں کسی بات کا اذعان حاصل ہو تو اگر اس کے خلاف کا بالکل احتمال نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض اعتقادی و فرض عملی و واجب اعتقادی و واجب عملی کی تعریفیں جلیل تحقیق کے، اور اس تقدیر پر مسئلہ نہ ہو مگر مجمع علیہ، تو وہ فرض اعتقادی ہے جس کا حقانیت تو یہ یقین بمعنی اخص ہے، اور اگر دو احتمال ہو مگر ایسا احتمال جو بغیر کسی دلیل کے پیدا ہو، یہ بمعنی عام ہے۔ جیسے وہ جسے ہم زید یقین کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے یہ کوئی جن ہو جس نے زید کی شکل اختیار کر لی ہو، ایسا احتمال ذرا بھی قابل لحاظ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ علم کو درجہ یقین سے نیچے لا سکتا ہے، مگر جو احتمال کسی دلیل سے پیدا ہوا ہو وہ یقین کو ظن بنا دیتا ہے، اور یہ تینوں ہی اذعان کے تحت داخل ہیں، اس لیے کہ جس میں ائمہ دین کا اختلاف ہو، اگرچہ خلاف مرجوح ہی ہوں، اور اس یقین کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اقول، میں کہتا ہوں، لفظ اعتقاد اصل و وضع کے اعتبار سے اگرچہ اذعان کا مساوی ہے، مگر یہاں اس سے مراد علم بمعنی اخص ہے، جو یقین بمعنی عام و یقین بمعنی اخص ہے۔ اس اصطلاح کے تحت علماء کا یہ ارشاد آتا ہے کہ باب اعتقاد میں خبر احاد مفید اعتماد نہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، یعنی فقہ متاخرین میں سے اکثر مصنفین، اصحاب فتاوی وغیرہ کے نزدیک وہ مطلقاً کافر ہے، اور ہمارے ائمہ متقدین کا مسئلہ وہی ہے جس پر متکلمین ہیں، جیسا کہ خاتم المحققین ہمارے والد ماجد قدس سرہ نے اپنے بعض فتاوی میں اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ ضروریات دین کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ دینی مسائل جن کو سب جانتے ہوں۔ اقول، عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی مسائل سے ذوق و شغل رکھتے ہوں اور علماء کی صحبت سے فیض یاب ہوں، ورنہ بہت سے اعرابی جاہل خصوصاً ہندوستان اور مشرق میں ایسے ہیں جو بہت سی ضروریات دین سے آشنا نہیں، اس معنی میں نہیں کہ ضروریات دین کے منکر ہیں، بلکہ وہ ان سے غافل ہیں۔ بڑا فرق ہے عدم علم اور علم عدم میں، خواہ جہل مرکب ہی ہو تو اس فرق سے بے خبری نہ رہے، اور میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ
ضرورت یہاں ہدایت کے معنی میں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہدایت و نظریت بھی مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے نظری مسائل کی بنیاد کسی اور نظری مسئلہ پر ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد کسی طبقہ کے نزدیک روشن و واضح ہو کر ایک مقرر قاعدہ اور وضع علم کی حیثیت اختیار کر لے تو دوسرا مسئلہ جس کے وضع ہونے کے لیے بس اسی پہلے مسئلہ کے وضع ہونے کی ضرورت تھی، اس طبقہ کے نزدیک ضروریات کی صف میں آ جاتا ہے، اگرچہ وہ بذات خود نظری تھا۔ دیکھیے ہندسہ دان جیومیٹری والے کے نزدیک یہ بات بالکل بد یہی ہے کہ ہر وہ قوس جو دور کے 4 ربع میں سے ایک کامل ربع کے برابر نہ پہنچے، اس کے لیے قاطع اور ذیل اول ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی نظر کے استعمال اور فکر کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ مشہور مسلم مقرر مصادر ملحوظ ہو، اگرچہ یہ کلیہ اور مصادر بذات خود دونوں ہی نظری ہیں۔ یہی حال ضروریات دین کا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بدیہی، بعض لوگوں کے لیے نظری اور بعض کے لیے نامعلوم، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ اس میں کوئی خلاف بھی ہے، اس لیے کہ خدا کی حجتوں کے انوار کی تابندگی بعض اوقات اس کی نظر میں اور اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے جب خدا کی نہر آ گئی تو معقل کی نہر بیکار ہو گئی۔ یہی سبب ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ان قطعیات کی بھی تعویل کرتا ہے جو اس پر ظاہر شدہ مسئلہ کے خلاف آئے ہیں، جیسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ کنز میں ہو۔ جمہور صحابہ کرام کے نزدیک کنز وہ مال ہے جس میں فرض زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہوتی ہو، اور حضرت ابو ذر کا قول یہ ہے کہ حاجت سے زیادہ جو بھی مال ہے وہ کنز ہے، اسے رکھنے پر عذاب ہوگا۔ اس قول کے خلاف جو قطعیات وارد ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں، اور مالدار صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہہ ڈالا، باوجود کہ اصحاب بدر کے بارے میں عموماً اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں خصوصاً بہت سی قطعی حدیث وارد ہیں، انہیں خدا بتر کی بہترین رضا و خوشنودی حاصل ہو، اور اسی وجہ سے آپ ہمارے ائمہ اور دوسرے حضرات کو دیکھیں گے کہ وہ ائمہ کے درمیان بہت سی اختلافی اجتہادی مسائل میں کہتے ہیں کہ یہ ان احکام میں سے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق قضا باطل ہے، جیسے اس مذبوح جانور کی حلت، جیسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا قصداً ترک کر دیا گیا ہو، اور ایسے ہی دیگر مسائل تو مجتہد اختلاف کے باوجود حکم پر جزئی رکھتا ہے اور جزم کے باوجود اس کے مخالف اور منکر کی تکفیر سے انکار کرتا ہے۔ یہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا بہت نادر اور دقیق علم ہے جسے محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس سے باذن الہی ایسے بہت عقد حل ہو جاتے ہیں جن میں کچھ لوگ حیرت زدہ ہیں اور جن سے ناآشنائی کے باعث کچھ لوگ ہلاکت میں پڑے، اور خدا جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔